دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا، دنیا تے آیا کوئی تیری، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، میں لب کے لے آواں کتھوں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شاناں سب بنیاں، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مدبریاں، سبحان اللہ ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل کا، کتھے مہر علی، کتھے مہر علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھی، پھر میں کیوں نہ کہاں، میں لب کے لے آواں کتھوں، میں لب کے لے آواں کتھوں، سونا تیرے نال دا، دنیا تے آیا دنیا تے آیا کوئی، ہماری جہاں پر ہمت اور پہنچ ختم ہو جاتی ہے وہاں سے آگے حضور جانے جانا، رحمت عالم بلکہ رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی شان کا اس سے بھی کہیں آگے سے آغاز ہوتا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا ارشاد فرمائے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ رب العرش العظیم نے آپ کی رحمت کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ مفسرین فرماتے ہیں آپ کا اوڑھنا بچھونا رحمت، آپ کی سیرت، آپ کا کردار رحمت، آپ کے اقوال، آپ کے افعال رحمت، سراپا رحمت، سب نعمتوں کی کمی پوری کرنے والے۔ پتہ ہے رب نے کیا فرمایا؟ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ۔ اب وہ گرامر کی تحقیق میں جائیں گے بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ فرمایا بے شک اے لوگو، پتہ ہے تمہارے پاس ایک ایسا عظیم رسول، ایسا عظیم رسول تمہارے درمیان جلوہ گر ہوا ہے، تشریف لایا ہے، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہیں تکلیف آئے میرے محبوب پر بڑا گراں گزرتا، بڑا بھاری گزرتا، وہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا،
میں نے ایسا محبوب تم میں بھیجا ہے، تمہیں ایسے محبوب کا امتی بنایا ہے کہ تمہیں وہ تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور ہر لمحہ تمہاری بھلائی کا شدید خواہش مند ہے، شدید خواہش مند، حریص علیکم، وہ تم پر بہت زیادہ حریص ہے، بہت زیادہ خواہش مند ہے۔ اے مومنوں، تمہیں پتہ ہے تم پر وہ رؤوف الرحیم ہے، تم پر بڑا مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفات ہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے قرآن میں ذکر فرمائی۔ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کہ رب تعالیٰ رحمان بھی ہے، رب تعالیٰ رحیم بھی ہے۔ رب العالمین نے، اسی رب تعالیٰ نے اپنی صفت رحمت اپنے محبوب میں رکھی، فرمایا میں تو رحمان و رحیم ہوں ہی، لیکن میں نے جو محبوب تمہیں عطا کیا ہے وہ بھی رؤوف الرحیم، وہ بھی رؤوف الرحیم ہے۔ آپ کا ہر ادا رحمت ہے، آپ اس کو دیکھیں، پڑھیں، آپ کو اندازہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ایک رات صحابہ کرام علیہم رضوان مسجد میں جمع ہیں، سارے مسجد میں لوگ سونے لگ گئے، اتنی رات گزر گئی کہ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، لوگ سو رہے ہیں، سونے کے قریب ہیں۔ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عشاء کی نماز ادا فرمائی۔ جب عشاء کی نماز ادا کر چکے نا تو آپ نے فرمایا انہو لوقتھا، اصل اس کا وقت یہی ہے، اصل اس کا وقت یہی ہے۔ لولا ان اشق علی امتی، میری امت پر بوجھ نہ ہوتا، میری امت کے لیے یہ اوکھا نہ ہوتا تو میں اسی وقت اس کو لازم قرار دیتا کہ رات کے اسی حصے میں پڑھنا ہے، لیکن میری امت پر بوجھ پڑے گا لہٰذا پہلے پڑھ لیا کرو۔ میری امت کے لیے یہ بوجھ بنے گا، لہٰذا جو ہمارے لیے اپنی خواہشیں بھی قربان کر دے۔ رمضان کا مہینہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام ایک رات قیام کرتے ہیں، اور ہم نے رسول اللہ علیہ السلام کے قیام کے بارے احادیث طیبہ میں پڑھا ہے کہ قیام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تو صحابی کہتے ہیں میں بھی پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن مجھے کیا پتہ تھا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ بھی پڑھ دی، سورہ آل عمران بھی پڑھ دی، سورہ نساء بھی پڑھ دی، اتنا لمبا قیام۔ پھر آپ رکوع میں چلے گئے تو جتنی دیر آپ نے قرات میں لگائی تھی اتنی دیر آپ نے رکوع کیا۔ ایک روایت میں تو یوں بھی ملتا ہے کہ کہیں صحابی کہیں صحابیہ کہ جی اب حضور ختم کر دیں، اتنا لمبا قیام کہ کھڑا نہ ہوا جا سکے۔ ایک رات قیام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، شوق سے، ان کا شوق ہم سے کہیں زیادہ تھا، وہ تو آپ کی خاطر جان قربان کرنے کو بھی تیار رہتے تھے۔ وہ ایک رات بھی قیام کیا، دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا، تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا، 3 راتیں ہوگی، رمضان کا مہینہ ہے۔ اب چوتھی رات حدیث پاک کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7290 ہے، اور بھی ائمہ محدثین نے اسے نقل کیا کہ صحابہ باہر بیٹھے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لائیں گے۔ اب بول تو نہیں سکتے، آواز تو نہیں دے سکتے کہ رب تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا، اے محبوب جو آپ کو دروازے کے باہر سے آواز دیتے ہیں یہ بے وقوف ہیں۔
کچھ دیہاتی آئے نا نئے، انہوں نے دروازے کے باہر سے آپ کو پکارنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا کو ان کا یہ کام پسند نہیں آیا، فرمایا اے محبوب جو دروازے کے باہر سے آپ کو آوازیں دے دے کے بلاتے ہیں نا، ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہے، انہیں چاہیے تھا کہ کھڑے رہتے، انہیں چاہیے تھا کھڑے رہتے، آپ خود تشریف لاتے۔ اور وہاں ہمیں پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے ادب سکھایا۔ عبداللہ ابن عباس حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کے بیٹے ہیں، لیکن عمر مبارکہ تھوڑی تھی عبداللہ ابن عباس کی، تو صحابہ کرام علیہ رضوان کے دروازے پر جاتے تو بیٹھے رہتے، دھوپ ہے، ہوا چل رہی ہے، لیکن بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابی کا دروازہ نہیں بجاتے، کھٹکھٹاتے نہیں، یہاں تک کہ وہ صحابی خود باہر نکلتے تو ان سے عرض کرتے میں آقا کی حدیث سننے آیا ہوں، میں آقا کا فرمان سننے آیا ہوں۔ تو وہ آگے سے کہتے آپ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چچا کے بیٹے ہیں، دروازہ بجا دیتے، دستک دے دیتے، آواز دے دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ادب سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محبوب کا ادب سکھایا ہے کہ ایسے کسی کو باہر سے پکارتے نہیں ہیں، میں تو سیکھنے آیا ہوں، تو آپ خود باہر آئیں گے تبھی میں سیکھوں گا، کیونکہ میں اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی احادیث سیکھنے آیا ہوں۔ یہ ان کا ادب تھا۔ اب چوتھی رات بھی ہے، صحابہ آواز نکال رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو پتہ چلے کہ ہم باہر انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن ساری رات گزر گئی، حضور علیہ السلام باہر نہ آئے۔ جب باہر نہ آئے تو صبح آپ نے فرمایا مجھے پتہ تھا تم باہر بیٹھے ہو، میں جانتا تھا تم باہر بیٹھے ہو، اور تمہارا شوق بھی میرے سامنے تھا، مجھے ڈر یہ ہوا کہ تمہارے شوق میں بعد والوں پر اللہ لازم نہ قرار دے دے، مجھے ڈر یہ ہوا کہ تمہارے شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بعد والوں پر یہ قیام فرض کر دے گا تو بعد والے کہاں سے پڑھیں گے۔ یہ میری آپ کی ہماری رعایت کی ہے کہ اگر تمہارے شوق کی وجہ سے ان پر فرض ہو گیا تو وہ بیچارے، تو ہمارا یہ احساس کیا رسول اللہ علیہ السلام نے، کیوں قرآن میں اللہ فرما رہا ہے تمہاری بھلائی پر بڑے شدید خواہش مند ہیں، تمہیں کوئی تکلیف آئے تو انہیں بہت گراں گزرتا۔ میرے آقا کی شان یہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی یہ جو رحمت ہے نا امت کے ساتھ، دنیا میں بھی یہ رحمت رہی، اگلے جہان میں بھی یہ رحمت ہے۔ ایک بات ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہم نے کئی بار پڑھی، آپ کو یاد ہو گئی ہے اب تو ماشاءاللہ سے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے اعمال تمہارے فوت شدگان کو دکھائے جاتے ہیں، اگر ہمارے اعمال ہمارے دادا پردادا دیکھتے ہیں، ہمارے نانا پر نانا دیکھتے ہیں، اور حدیث پاک میں آتا ہے وہ دعا کرتے ہیں، ماں باپ بڑے، آپ میں سے جس کسی کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے وہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے، اور جن کی حیات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں تادیر عافیت کے ساتھ اولاد کے آپ کے سروں پر قائم رکھے۔ تو وہ سب دیکھتے ہیں۔ اب ماں باپ دادا جب وہ اعمال دیکھتے ہیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اگر انہیں اعمال اچھے نہ نظر آئیں تو وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جدوں تک انہوں ہدایت نہ مل جائے انی دیر تک انہوں ماری نہ موت نہ دوی۔ وہ یہ دعا کر رہے ہیں۔ میرے آپ کے باپ دادا جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت سے پہلے موت نہ دینا۔ اگر یہ باپ دادا دعا کرتے ہیں تو حضور آقا کریم علیہ السلام دعائیں کس قدر کرتے ہوں۔ اور وہ حدیث ہے، فرمایا میرا جینا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، میرا اس دنیا سے جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بڑے حیران ہوئے، سوال کیا آپ کی زندگی تو بہتر ہے، سمجھ میں آتا ہے، آپ کے پاس رہتے ہیں، رب کی رحمتیں عنایتیں
ہم سب اس کا فیض پاتے ہیں۔ آقا آپ کا جانا یہاں سے، وہ تو ہمارے لیے رحمت نہیں ہو سکتا، وہ کیسے رحمت ہوگا؟ حضور نے فرمایا جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو تمہارے اعمال مجھے دکھائے جائیں گے، اگر اچھے ہوں گے تو میں خوش ہوں گا، اگر برے ہوں گے تو میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ ان رأیت خیرا، اگر اچھے دیکھوں گا حمدت اللہ علیہ، اللہ کی حمد کروں گا، اور ان رأیت شرا، اگر برے دیکھوں گا تو تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ہم کتنے بخت والے ہیں، کتنے بخت والے ہیں، اللہ نے ہمارے لیے دعا کرنے کا جو معاملہ ہے ہمارے بڑوں کے سروں پر بھی رکھا اور اس کائنات کے والی کے سر بھی رکھا کہ محبوب کریم علیہ السلام دنیا میں تو اپنی امت کے لیے دعا کرتے ہی کرتے تھے، اس دنیا سے جانے کے بعد بھی کرتے۔ صحیح مسلم کی 202 نمبر حدیث، اور بڑا لطف آتا ہے جب بندہ یہ حدیث پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیہ مبارکہ پڑھ رہے تھے۔ طلع قول اللہ عز و جل فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا جملہ رسول اللہ علیہ السلام نے تلاوت کیا۔ وہ کیا ہے؟ سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، لیکن میں تجھ سے عرض کرتا ہوں فمن تبعنی فإنہ منہم، اے باری تعالیٰ جو میری بات مانے وہ میرا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے اللہ انہوں نے بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا، لیکن ان میں جو میری بات مانے وہ تو میرا، جو میری نافرمانی کرے تو جانے۔ جو میری بات مانے وہ میرا، جو میری نافرمانی کرے تو بخشنے والا ہے، مہربان ہے، تو جانے۔ پھر حضور نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ذکر کیا سورہ مائدہ میں، ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ تو ان کو عذاب دے تو تیرے بھی تو بندے ہی ہیں نا، تیرے بھی تو ہیں نا، کون سا میرے اکیلے کے امتی ہیں، میں تو نبی ہوں، خالق تو ان کا تو ہے، تو نے ان کو عذاب دینا ہے تو دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا اللہم امتی امتی۔ اے اللہ ابراہیم تو خلیل ہے، انہوں نے تو کہہ دیا کہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے تو جانے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہہ دیا جو میرے ہیں وہ تو میرے ہیں، باقی کو عذاب ملے تو بھی تو مالک ہے ان کا، تیرے بھی تو بندے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم رو پڑے، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اس درد کو کون محسوس کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل سے کہا اے جبریل اذهب الی محمد، اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے پاس۔ اب رب تو سب جانتا ہے، کہتے ہیں جی وہ کیوں اللہ نے پوچھا، یہ ہوا وہ ہوا، جو سب جانتا۔ دیکھیں بعض اوقات کچھ باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں سنانے کے لیے ہوتی ہیں، کچھ محبوب کی باتیں ہوتی ہیں بڑی اہم۔ رب تعالیٰ جو علیم بذات الصدور ہے، صحیح مسلم میں آتا ہے اللہ نے جبریل سے فرمایا جبریل جاؤ جا کے میرے محبوب سے پوچھو تو صحیح رونے کا سبب کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے۔ جبریل آتے ہیں، جبریل آ کے خبر دیتے ہیں، اللہ نے جو فرمایا ہے وہ ذکر کرتے ہیں کہ اے محبوب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے روتے کیوں رو رہے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے جبریل ابراہیم نے بھی چھوڑ دیا، گناہ گاروں کو نافرمانوں کو ابراہیم نے بھی چھوڑ دیا، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی چھوڑ دیا، میری امت تو بڑی کمزور ہے، میں تو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہم امتی امتی۔ جبریل چلے گئے، جا کے اللہ سے سارا ماجرا عرض کیا تو اللہ نے فرمایا جاؤ جبریل
میرے محبوب سے کہو سنردی کا فی امتی کا ولا نسوء کا، جاؤ محبوب سے کہو پریشان نہ ہو، امت کے بارے میں ہم آپ کو راضی کریں گے۔ اس جملے کو بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا، وہ ساری دنیا رب کو راضی کر رہی ہے، اور رب تعالیٰ قرآن میں فرما رہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ محبوب آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں فرمایا محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں امت کے بارے میں، ہم جو ہیں جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے، جب تک آپ کو راضی نہیں کر لیں گے، ہم بھی نکالتے رہیں گے جہنم سے، نکالتے رہیں گے۔ محبوب جب آپ راضی ہوں گے تب ہم بس کریں گے۔ سنردی کا، ان قریب آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، اتنا راضی کرے گا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہونے دے گا۔ یہ محبوب کریم علیہ السلام کی امت سے محبت، یہ امت پر رحمت ہونا ہے، کوئی ایسی مثال لا سکتا ہے؟ ایسے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اتنی رحمت، اپنے تو اپنے رہے، وہ بیگانے، وہ دشمن جنہوں نے بائیکاٹ کیا۔ شیب ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا، اس میں راوی صحابی کہتے ہیں جب ساری قوموں نے، سارے قبیلوں نے ہمارا بائیکاٹ کر دیا تو چوری چھپے کبھی کوئی کچھ دے جاتا، اناج وغیرہ، گدھوں پر وہ اناج کی بوریاں لاتے اور ان کو اندھیرے میں آگے بھیج دیتے، لیکن چوری کرتے تھے سارے۔ وہاں ایک صحابی یہ کہتے ہیں، پیر کرم شاہ الازہری نے ضیاء النبی میں لکھا، ہمارے دور کی طرح لائٹیں تو نہیں ہیں نا، اندھیرا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اندھیرے میں کیا چیز کھائی تھی، پتہ ہی نہیں ہے آج تک، پتے درختوں کے کھائے، جنہوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی، آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا۔ طائف کا معاملہ ہم سارے جانتے ہیں، ہم میں سکت نہیں ہے کہ ہم وہ بات سمجھ سکیں، برداشت کر سکیں۔ محاصرہ کر لیا، برا بھلا کہنے کی انتہا کر دی، ساحر کہا، کاہن کہا، جادوگر کہا، کاہن کہا، اس سے بڑی کوئی بات ہے، مجنون کہا، کیا کچھ کہا۔ رسول اللہ علیہ السلام کو جو کچھ انہوں نے کہا، رب تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ کچھ دن وحی نہ آئی تو کہنے لگے اس کے رب نے اس کو چھوڑ دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اللہ نے قرآن میں نازل کیا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ایسا نہیں ہو سکتا کہ تیرا رب تجھے چھوڑ دے، تیرا رب تجھے چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا معاملہ، چہرہ زخمی کیا ہو، لہو لہان ہوئے ہوں، آپ کے ہونٹ مبارک زخمی ہوئے ہوں، آپ کا سر اقدس زخمی ہوا ہو، انہوں نے آپ کو تکلیف دینے کی ہر ممکن کوشش کی، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکے تو آپ کے صحابہ، آپ کے غلاموں کو انہوں نے تکلیفیں دی، کیا کچھ نہیں تکلیفیں دی، جانتے نا؟ حضرت خباب بن ارت، عمار بن یاسر، آل یاسر، حضرت بلال حبشی، اور پھر بعض صحابیہ، اللہ اللہ، آپ اندازہ لگائیں، پیر کرم شاہ الازہری نے لکھا، سوچیں کہ کتنی اذیت ہوگی جب انسان کا ایک پاؤں ایک طرف سے باندھ کے دوسری طرف سے باندھ کے اونٹوں کو دوڑا دیا گیا، اتنی اذیت، اتنی تکلیفیں، کوئلوں پر لٹایا گیا۔ وہ کہتے ہیں پیچھے کمر میں گڑھے بن گئے تھے، ان کا بیٹا کہتا میں ابا جی کی کمر کی وہ جو سوراخ تھے نا ان میں انگلیاں ڈال کے بچپن میں کھیلا کرتا تھا۔ تپتی دوپہر ہے، ریت پر لٹایا ہے، اوپر بوجھ رکھا ہے، یہ سارا معاملہ ہے۔ اور حضور پتہ ہے پھر بھی کیا کہتا ہے، اے اللہ میری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے، اے اللہ ان کو بخش دے۔ کوئی حضور جیسا حلم نہیں پیدا کر سکتا، کوئی حضور جیسا حوصلہ نہیں لا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت للعالمین کا تاج دیا ہے سر پہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا جو مقام اور منصب دیا، وہ ایسا ہے کہ حضور سرور عالم اس کے باوجود بھی،
اس سب کے باوجود حضور کہتے ہیں یا اللہ ان کو نہیں پتہ، اے اللہ میری قوم ہے اس کو نہیں پتہ، ان کو بخش دے۔ شدید تکلیف کے موقع پر بھی کہا گیا حضور ان کے خلاف دعا کریں۔ اب حضور نے ہاتھ اٹھائے نا تو سارے صحابہ تیار، لو بھئی گئے اب کافر، اب گئے۔ حضور فرماتے ہیں میں کوئی لان تان کرنے والا ہوں، میں کوئی لان تان کرنے والا ہوں، مجھے اللہ نے ایسا نہیں بنایا، میں تو سراپا رحمت بنا کے بھیجا دوں۔ آج دنیا میں آپ دیکھیں کسی کو تھوڑا سا کسی کو عہدہ مل جائے، کرسی مل جائے، آپ دنیا میں دیکھ لیں آپ کو ایسی بیسیوں مثالیں ملیں گی، مال آنے کی دیر ہے، انسان سب سے بدلہ لیتا ہے، اپنے فریق مخالف کے لیے کیا کیا ہتھ کنڈے استعمال نہیں کرتا۔ آپ کے سامنے دنیا میں مثالیں بھری پڑی۔ سیاسی طور پہ آپ دیکھ لیں ہر بندہ دوسرے بندے کے سارے منصوبوں کو، ساری باتوں کو ختم کرتا ہے، جو کچھ بھی ہے وہ سارا آپ کے سامنے۔ جو بھی اقتدار میں آتا ہے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ نہیں کرتا۔ ہماری پاکستان کی ہسٹری جب سے بنا تب سے آپ دیکھ لیں، جو بھی اقتدار میں آیا اس نے حزب مخالف کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ پوری دنیا میں آپ دیکھیں جو بھی اقتدار میں آتا ہے، طاقت اور قوت میں آتا ہے، دوسروں کے ساتھ برا کرتا ہے۔ ایک آمنہ کے لال، رب کے محبوب، سارا مکہ کے ارد گرد کے قبائل وہ سارے آپ کے دشمن ہو گئے۔ حالات یہاں تک پیدا کر دیے گئے کہ حضور علیہ السلام کو مکہ چھوڑنا پڑا، اور مکہ جب آپ نے چھوڑا، کوئی اس درد کو محسوس کرے، جب آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضور نے مکے کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا میرا جی نہیں کرتا تھا تجھ سے جانے کو، اگر یہ قوم مجھے مجبور نہ کرتی تو میں تجھے کبھی نہ جاتا چھوڑ کے۔ کوئی اندازہ کرے جہاں حضور کے آباء و اجداد ہوں اور معمولی آدمی بھی نہ ہو، بڑے بڑے خاندان میں بڑے بڑے نام، عرب کے سردار، اور ان کا لخت جگر جب مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوگا تو کیا گزر رہی ہوگی اس کے دل پر۔ اور جب پھر پورے لشکر کے ساتھ، پورے لاؤ لشکر کے ساتھ جب حضور اب دوبارہ مکہ میں فاتح بن کر آتے ہیں، اب سب ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج کیا ہوگا، آج پتہ نہیں کیا ہوگا، آج پتہ نہیں کیا ہوگا، اور حضور فرماتے ہیں جاؤ تم سب کو آزاد کیا۔ میرے آقا ایسی رحمت ہیں، جانی دشمنوں کو بھی حضور نے فرمایا جاؤ۔ اور پھر یہاں وہ مثال دی، فرمایا یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سے کوئی پوچھ نہیں ہے، جاؤ جاؤ، جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا پناہ میں آ جائے گا، جاؤ گھر کا دروازہ ہی بند کر لو گے تب بھی پناہ میں آ جاؤ، جاؤ، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایسی کوئی مثال پوری دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی، اتنا معاملہ۔ اور یہ تو وہ ہیں جو حضور کے جانی دشمن ہیں۔ آج بھی دنیا میں جو حضور کو نہیں مانتے، منکرین ہیں آپ کے، آج بھی جو دنیا میں نہیں مانتے، آپ کو نہ ماننے والے ہیں، ان کے لیے بھی میرے آقا، ہمارے آقا، ہم سب کے آقا، ان کے لیے بھی خیر و برکت ہیں۔ میں اور آپ تو ہیں ہی ان کی رحمت کا، ان کی برکت کا حصہ پانے والے، لیکن جو آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کی نبوت کا انکار کرتے، ان کو بھی اسی نبی کے صدقے اللہ تعالیٰ رحمت سے، برکت سے نواز رہا۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، محبوب آپ کا وجود چونکہ کائنات کے لیے رحمت ہے، آپ کے ہوتے ان پر عذاب آئے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہاں مفسرین نے لکھا صرف حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی وجہ سے اگر عذاب نہیں آ رہا تو صرف حضور کی ذات اقدس کی وجہ سے نہیں آ رہا۔ میں نے اس کی مثال بھی آپ کو دی تھی، دوبارہ ذہن نشین کر لیں۔ علاقے کے نبی، قوم کے نبی، ان سے کہا جاتا اپنے اس علاقے کے جس کے لیے تم رحمت ہو اس سے باہر نکل جاؤ، اس قوم میں جس کے لیے تم رحمت ہو اس سے باہر نکلو، ہم ان پر عذاب نازل کر دیں گے۔ لیکن حضور تو کائنات کے نبی ہیں، کائناتوں کے نبی ہیں، یہاں بھی امتی
یہاں بھی اور وہاں بھی حضور کے امتی، وہاں بھی حضور کے وزیر، یہاں بھی حضور کے وزیر، کہاں؟ ساری دنیا حضور کی امت ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم محبوب، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے ان پر عذاب آئے۔ اتنی حضور رحمت فرماتے ہیں، اتنی حضور محبت فرماتے ہیں۔ نماز ادا ہو رہی ہے، حضور فرض نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جو آپ کے سمجھنے کے لیے، اور بالخصوص ہماری جو مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں ان کے لیے۔ آپ کی رحمت نے ان سارے لوگوں کو اپنی احاطے میں لیا، تو وہاں بچے بھی آپ کی رحمت سے محروم نہیں رہے۔ آپ نے بچوں کو بھی نوازا، کیسا نوازا؟ آپ کی لخت جگر بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹی تھی سیدہ امامہ۔ کیا نام تھا؟ امامہ۔ یہ آپ کی پہلی نواسی، آپ کی بڑی بیٹی کی بیٹی۔ حضور ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں حضور علیہ السلام ان کو اٹھا لیتے۔ جس معاشرے میں کوئی بیٹوں سے پیار نہیں کرتا تھا، وہاں حضور اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز ادا کرتے، فرض نماز، نفل کی بات نہیں ہو رہی۔ حضور اپنی نواسی کو اٹھائے ہوئے ہیں اور فرض نماز پڑھا رہے ہیں۔ جب حضور رکوع میں جانے لگتے ہیں تو حضور بیٹی کو بٹھا دیتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر حضور اٹھا لیتے ہیں۔ ہائے، کوئی محسوس تو کرے اس کو، کتنا حضور اپنی نواسی سے، اپنے بچوں سے پیار اور محبت کرتے ہیں کہ زینب کمزور ہے، وہ کیسے اس کو سنبھالے گی، کہ وہ بھی نماز پڑھ رہی ہے، نماز کا وقت ہے، خود بھی تو حضور پڑھا رہے ہیں نا، لیکن حضور اٹھائے ہوئے۔ اور بخاری میں، مسلم میں سب نے باب باندھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کان یصلی وہو حامل امامہ، آپ نے امامہ بنت ابی العاص کو اٹھایا ہوا، نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے در دولت کی حاضری عطا فرمائے، اور بار بار عطا فرمائے۔ 2014 میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مسجد نبوی میں اللہ نے حاضری کا موقع دیا۔ حضور علیہ السلام کے روضہ اطہر کے اور جنت البقیع کے درمیانی جگہ پر ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے۔ اب حدیث تو یہ سن لی آپ نے، مسجد نبوی میں ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے 2 بچے ہیں تو ایک بچہ باپ نے لے لیا اور ایک، اب ظاہر سی بات ہے وہاں رش اتنا، ایک تو دونوں نہیں سنبھال سکتی، تو جو شریعت محمدی کو سمجھنے والے ہیں ایک وہ پکڑ لیتی ہے اور ایک وہ اٹھا لیتا ہے۔ اب ہم مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو دوران نماز ایک شخص ہم سے دوسری صف میں تھا، تو اس نے اپنے بچی کو اٹھایا، بچے کو اٹھایا ہوا تھا، نماز ہو رہی تھی با جماعت۔ جب وہ رکوع میں جائے تو اس کو بٹھا دے، نماز جب وہ قیام میں آئے تو پھر اس کو اٹھا لے، بچی بڑے سکون میں، بچہ یا بچی جو بھی بڑے سکون میں۔ وہاں کیفیت جو دل کی بنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کون کون سی ادا ہے جو آپ نے اپنی امت کے لیے رحمت بنا کر پیش نہیں کی۔ وہاں وہ باپ کس قدر خوش قسمت ہوگا۔ میں نے کہا اس کے لیے تو حضور نے آج سے 1400 سال پہلے اپنی نواسی کو اٹھا کے نماز پڑھی تھی۔ آج بھی یہ معاملہ ہے کہ گھروں میں مائیں نماز پڑھتی ہیں، بچہ چھوٹا ہے نہیں سمجھدار تو اس کو اٹھا کے پڑھ سکتی ہیں۔ گود میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آ کے حضرت امامہ بیٹھ جاتی، حضور نماز پڑھا رہے ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کس قدر محبت کرتے ہوں گے، کس قدر پیار کرتے ہوں گے۔ اور صرف انسان ہی نہیں، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جانوروں سے محبت کی، دنیا کو بتایا۔ سنن ابو داؤد میں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی کے باغ میں حضور آقا کریم علیہ السلام تشریف لے کر گئے، تو وہاں ایک اونٹ تھا،
جانوروں کو بھی پتہ ہے شکایت کس سے لگانی ہے۔ وہ اونٹ جو تھا اس نے کوئی بات کہی ہوگی، یا تو آقا جانتے ہیں یا وہ اونٹ جانتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہاں عبداللہ بن جعفر کہتے ہیں حضور کو دیکھ کر وہ اونٹ رونے لگ پڑا، وہ اونٹ رونے لگ پڑا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب اونٹ کے سر پر حضور رحمت عالم کا دست اقدس رکھا، حضور نے اپنا تو اونٹ چپ ہو گیا۔ پھر حضور نے فرمایا اس کا مالک کہاں پہ، بلاؤ نا ذرا اس کو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بلایا، کہا تجھے رب نے اس کا مالک بنایا، یہ تیری شکایت کر رہا ہے میرے پاس کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے۔ ارے اونٹ کو بھی پتہ ہے، اونٹ بھی جانتا ہے مالک کی شکایت کس سے کرنی ہے۔ بعض اوقات آپ میں سے جو بچوں والے ہیں وہ جانتے، بعض اوقات ہمارے بچے کہتے ہیں میں دادا ابو کو شکایت لگاؤں گا آپ کی، میں دادی اماں کو آپ کی شکایت لگاؤں گا، یا میں نانی اماں کو آپ کی شکایت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے ابے کے اوپر بھی کوئی بڑا ہے، ہمارے ابا کے اوپر بھی کوئی ابا ہے، تو اس اونٹ کو بھی پتہ۔ اب حضور علیہ السلام تو وہاں گئے، امام سیوطی نے خصائص کبریٰ میں پورا ایک باب باندھا جس میں آپ نے سارے یہ واقعات اکٹھے کیے کہ ایک بار ایک شخص کا اونٹ پاگل ہو گیا، مست ہو گیا، اور سب سے زیادہ خطرناک جانور ہے جب یہ پاگل ہو جائے کہ قد اس کا اونچا ہے، گردن سے پکڑتا ہے ہر بندے کو اور مار دیتا ہے، مست ہو جائے تو دروازہ باغ کا بند ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں یہ باغ کا دروازہ کیوں بند ہے؟ وہ جی اے پیارے آقا اونٹ پاگل ہو گیا ہے، دروازہ بند کر دیا ہے، اب اندر وہ ہے، وہ اندر ہمیں جانے نہیں دے رہا۔ حضور رحمت عالم کہتے ہیں دروازہ کھول دو، دروازہ، اس کو سمجھو تو صحیح۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دروازہ کھلوایا، اونٹ دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل ڈر رہے تھے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ کہتے ہیں وہ اونٹ آیا تو گردن لمبی کر کے پاؤں میں پڑ گیا۔ اونٹوں کو بھی پتہ ہے، یہ جس طرح کل کی حدیث ہم نے پڑھی تھی، سید العالمین رحمت للعالمین، اونٹوں کو بھی پتہ ہے۔ اور پھر ابو داؤد کے اندر ایک اور حدیث آتی ہے، وہ اس سے بھی شاندار ہے۔ عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم سفر میں تھے، رسول اللہ علیہ السلام ہمارے ساتھ تھے، تو ہم نے ایک چڑیا دیکھی، حدیث کس میں ہے؟ سنن ابو داؤد میں۔ ہم نے ایک چڑیا دیکھی، اس کے 2 بچے بھی تھے، تو ہم نے دونوں بچے پکڑ لیے، پیارے لگے تو ہم نے دونوں بچے اٹھا لیے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ چڑیا آئی اور بچوں کے پاس جو تھی منڈلانے لگی، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھ لیا تو فرمایا تم میں سے کسی نے اس کے بچے اٹھائے ہیں؟ ابو داؤد کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا تم میں سے کسی نے اس کے بچے اٹھائے ہیں، اس کے بچے چھوڑو۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں میں کون کون نہیں ہے؟ میں بات مکمل کروں، سوکھے ہوئے کھجور کے تنے سے آقا کریم علیہ السلام بس ٹیک لگاتے تھے، ٹیک لگاتے تھے، ٹیک لگا کے حضور خطبہ دیتے تھے، بس اتنی سی اس کے ساتھ انسیت تھی۔ کسی خاتون نے کہا میں آپ کے لیے ممبر بنوا دیتی ہوں، آپ ممبر پر بیٹھا کریں، اونچی جگہ پر بیٹھیں گے، لوگوں کو درس دیا کریں گے۔ ہاں ٹھیک ہے، ممبر تیار ہو گیا، حضور ممبر پر بیٹھ گئے۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے سسکیاں لے لے کر وہ تنا رویا کہ ساری مسجد نے اس تنے کے رونے کی آواز کو سنا۔ حضرت حسن بصری کہا کرتے تھے اوے کملے ہو، اوے پاگلو، تم سے تو وہ کھجور کا تنا زیادہ سیانا تھا جو حضور کی جدائی کو محسوس کر گیا، حضور کی محبت میں رونے لگا۔ میرے آپ کے لیے تو حضور رحمت بن کے آئے، ہم تو امتی ہیں، حضور ہمیں سکھانے کے لیے آئے۔ تو حسن بصری کہا کرتے تھے کہ تم محبت میں رونا جاننا چاہتے تو اس ستون سے سیکھ لو۔
اس سوکھے ستون سے سیکھو۔ حضور نے منبر چھوڑا، حضور نے آ کے اس ستون کو گلے لگا لیا۔ جو روتا ہے نا اس کو پھر رسول اللہ علیہ السلام کی باہوں کا سہارا ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسے جب اپنی باہوں میں لیا تو احادیث طیبہ میں سب میں صحابہ کہتے ہیں جیسے ہٹکورے لے لے کے بچہ چپ نہیں ہوتا، ایسے سسکیاں ہچکیاں اس کی بند گئیں، وہ ایسے ہٹکورے لے لے کے چپ ہوا۔ اور پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہم نے بعد میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا تھا آپ نے ٹھیک ہے؟ فرمایا ہم نے پوچھا تھا جب یہ رویا تو ہم نے کہا بتا کیا چاہتا ہے، دوبارہ اگا دیا جائے؟ ہم نے پوچھا دوبارہ اگا دیا جائے تاکہ دوبارہ لوگ تیرا پھل کھائیں، یا تجھے جنت میں بھیج دیا جائے؟ اتنا اختیار، اتنی شانیں، اتنا مالک بنایا کہ حضور تنے سے پوچھتے ہیں بتا تیری کیا مرضی ہے، یہاں اگنا ہے یا وہاں جانا ہے؟ وہ بھی عارف تھا، اس نے بھی کہا وہاں جانا ہے۔ فرمایا جا ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا تھا ٹھیک ہے، میں نے اس کو کہا تھا کر دیا۔ تو میرے عزیزو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے محبت کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ حضور ہمارے لیے اتنی رحمت کا ذخیرہ خزانہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جانور، پرندے، یہ سب حضور سے پیار کریں، حضور سے سوکھا تنا پیار کرے، شاخیں حضور کے اوپر جھک جائیں۔ راہب والا واقعہ جامع ترمذی کے حوالے سے کہ حضور بیٹھے تو شاخ اپنا آپ موڑ دے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا کہ کئی آئے کوئی دکھائیں، فرمایا اچھا ایسا کر تو چلا جا، ایسا کر تو چلا جا، وہ جو سامنے درخت ہے تو اس کو جا کے تو کہہ کہ تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ چشمے فلک نے یہ منظر دیکھا کہ انسان جیتا جاگتا وہ جا کے درخت سے کہتا ہے تجھے اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ درخت پہلے ادھر کو ہوتا ہے، پھر ادھر کو ہوتا ہے، پھر جڑوں پر چلتا چلتا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ اس درخت کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں ہے، یہ مجھے بلانے نہیں آیا بلکہ اس کو کسی نے بھیجا ہے، اس کو کسی نے بھیجا ہے۔ تو میں اور آپ کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں۔ ایمانداری کی بات ہے، ہماری خوش قسمتی کی کوئی حد نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ساری امتیں، ان میں نہیں ہمیں اپنے محبوب کی امت میں بنایا، پیدا کیا، اس سے بڑا کوئی شرف نہیں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو امت میں پیدا فرمایا ہے اس اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، اب دین کو سیکھیں، حضور کے مشن کو سیکھیں، حضور کی جو تعلیمات ہیں اس کو جانیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ یہ حضور کی تعلیمات۔ اللہ تعالی ہم سب پر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے کا صدقہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ اس علاقے پر، اس ملک پر، اس دھرتی پر، اس زمین پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ